جواب: افعال مذکور جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں بدعت سیئہ، ممنوع اور ناجائز ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فاضل بریلوی کا رسالہ جو بالکل تعزیہ داری کے نام سے ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ انہوں نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ آج میرا ماحول، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کس طرح گندی حرکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں تعزیہ بنائے جاتے ہیں تو کہیں علم، کہیں سیاہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں تو کہیں حسین کے نام کی سبیلیں نکالی جاتی ہیں، کہیں یا علی کی صدا ہے تو کہیں یا حسین کی صدا ہے۔ الغرض بانس اور کاغذ کا ٹھاٹھ جو تقدس اور عظمت کا اس وقت محور بنا ہوا ہے، حضرت حسین کی شخصیت جو خاک کے ذروں میں پنہا ہے، آج حاجت روا اور مشکل کشا کے مانی جاتی ہے۔ بنا بانس کا ٹھاٹھ کاغذ چڑھا ہے، یہ بے جان ہے پھر بھی بابا بنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ تعزیہ بنانے والے، امام حسین سے مانگنے والے، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرنے والے اور انہیں مشکل کشا سمجھنے والے اگر صرف اتنا غور کر لیتے کہ کس گھڑی کے اندر، کس مشکل کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، تمہاری کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ کئی دنوں تک بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ آخر آپ خود غور کریں کہ جو شخص اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنی بیوی بچوں کو نہ بچا سکے، دوستوں احباب کو نہ بچا سکے، وہ مرنے کے بعد تمہارے کیا کام آئیں گے؟ ذرا اسی کے اوپر غور کر لو تو تب تمہیں انہیں مشکل کشا نہیں سمجھو گے۔ میرے دوستو، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ تعزیہ کے نام پہ فریادیں، تعزیہ کے نام پہ نظر و نیاز، جو ساری چیزیں حرام ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کر کے پوجتا ہے تو ہم اسے مشرک اور کافر کہتے ہیں، مگر اپنے ہاتھ سے بانس اور کاغذ کا ٹھاٹھ بنا کر اس کے نیچے قبر بنا کر اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ امام حسین کی روح آتی ہے اور ان سے فریاد طلب کرنا، نظر و نیاز کرنے سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں، یہ عجیب تفریق ہے۔ میرے دوستو، غور کریں، سوچیں کہ آج تعزیے کے نام پہ ہمارا ماحول کس طرح گھناؤنا بن چکا ہوا ہے۔ میں ایک موقع سے اپنے شہر جنک پور کے اندر تھا، نیپال کے اندر جنک پور شہر بہت مشہور ہے۔ اچانک تعزیے کا دن تھا اور چند ساتھیوں دوستوں کے ساتھ ایک چائے کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ بریلوی عورتیں تعزیہ گاہ سے واپس آ رہی تھیں، جھومتی ہوئی، گاتی ہوئی، کپڑے ان کے گھٹنے سے اوپر، ساڑیاں پہننے والیاں ساڑیاں اوپر باندھی ہوئی ہیں اور نیم عریاں ان کے سینے ہیں، کسی کے سر کے اوپر چادر اور دوپٹہ نہیں ہے، گاتی ہوئی آ رہی ہیں۔ دو تین شرابیوں نے ان کی راہ کو روک دیا، وہ بھی بیچ راستے کے اوپر آ کر کے وہ بھی گانے لگے۔ عورتیں آ کر کے وہیں پہ رک گئیں اور کافی دیر تک رکی رہیں، چونکہ ہندو لوگ ہیں، کوئی ٹوکنے والا، منع کرنے والا نہیں تھا۔ اسی چائے کی دکان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو دیکھنے میں مہذب، مثقف لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ مولوی صاحب، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل پوچھیں۔ تو کہا ابھی جو آپ نے مسلمان بہو بیٹیوں کو دیکھا ہے یہ منظر، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میں نے کہا کیا آپ نے اس سلسلے میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ تو کہا کہ میں ریٹائر پروفیسر ہوں اور میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور اسلام پردے کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس سے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی خاتون اپنی ہتھیلی اور چہرے کو بلا ضرورت کھولے۔ آخر یہ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس سے منع کیوں نہیں کرتے؟
میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ سارے مسلمان اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے؟ کہا کہ ہاں، یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ فرقے ہیں، پارٹیاں ہیں، اور ان میں سے ایک فرقہ جس کو یہ لوگ وہابی کہتے ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ حق پر ہیں جن کو یہ وہابی کہتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آخر غور کریں، سوچیں کہ ہمارا لباس دیکھ کر غیر مسلم بھی اپنی بہو بیٹیوں کو وہی لباس پہناتے تھے۔ ہندوستان کی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ چلے جائیں تو چند سال پہلوں کا یہ حال تھا کہ بہو بیٹیوں کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ مسلمان کی بہو بیٹیاں ہیں یا کافر اور غیر مسلم کی۔ دونوں کا لباس اسلام جیسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم بھی اسلامی لباس کو سراہتے تھے اور سراہتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے اندر بچی ہوئی تہذیب ہے، اخلاق ہے، اس کو غیر مسلم سراہتے ہیں۔ آخر میرے دوستو، آج ہمارا یہ ماحول ہر قسم کے توہمات اور بدعات و خرافات کی دہلیزوں میں غلطہ ہے۔ تعزیہ کے نام پہ کبڈی اور فحاشی کے کھیل، بے حجاب عورتوں کا ہجوم آج مسلمانوں کے اوپر کلنک کا دھبا بنا ہوا ہے کہ وہ مسلمان عورتیں جن کو بستہ زیور پہننے کی ممانعت ہے، خوشبو لگا کر باہر گھومنے سے روکا گیا ہے، زور زور سے قرآن مجید پڑھنے کی رکاوٹ، آخر سال میں ایک مرتبہ پورے سال پردے میں رہ کر یہ تعزیہ کے دن پھر ننگی کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ اپنے لباس کو، پردے کو کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ آخر ہے میرے دوستو، ہماری تہذیب، ثقافت، ہماری تعلیم کہاں چلی گئی؟ ہمارے وہ اخلاق و کردار، بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو پہ غیرت کرنے والوں، اس کے اوپر غور کرو، سوچو۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے سے تعزیے کے اندر کمی پیدا ہوئی ہے۔ پہلے جس پیمانے پہ تعزیے بنائے جاتے تھے اب اس پیمانے پہ نہیں بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر کمی آئی ہے، اور کمی کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ میں نے اپنے علاقے کے اندر دیکھا ہے کہ جو کمی آئی ہے وہ دین کے اعتبار سے نہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے، اس بنیاد کے اوپر کمی نہیں آئی ہے، بلکہ کئی گاؤں میں حادثات ہوئے، یہ واقعات پیش آئے کہ تعزیے کے دن غیر مسلم لڑکوں نے مسلمان بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹا، ان کے ساتھ چھیڑ خانی کی، جس کی بنیاد پر علاقے کے مسلمانوں نے بیٹھ کر کے کہا کہ آئندہ سالوں سے ہم تعزیہ نہیں بنائیں گے۔ ارے کم بختو، اسلام کی تعلیم کو قبول کر لیے ہوتے۔ یہ علماء چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے، اگر تم ناجائز سمجھ کر کے رک گئے ہوتے تو تمہیں اجر و ثواب بھی ملتا، لیکن جب تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیلا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، تب جا کر کے تم نے اس کام کو چھوڑا ہے۔ یہ وہی حال ہے کہ ایک شخص غیر شرعی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، ہزار کہیں علماء کا فتویٰ ہے جی یہ غلط ہے، کہتے ہیں کہ جی مکروہ ہے، بعض علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے، لیکن جب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ سگریٹ پینا، تمباکو کھانا نہیں چھوڑیں گے تو کینسر کا خطرہ ہے، فوراً چھوڑ دیتے۔ بعد میں پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، کہتے ہیں جی اسلام نے تو منع کیا ہے نا، ہاں؟ لیکن یہ چھوڑتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر۔ ایسی بھکاریوں کو، مسکینوں کو دیکھ کر پیسے خرچ نہیں کرتے، اور جیب کٹ جاتی تو کہتے ہیں صدقہ کر دیا جی، ہاں؟ صدقہ کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ غور کریں، سوچیں، آپ کا جو یہ اسلام ہے اس کی تعلیم حد درجہ مقدس اور پاکیزہ ہے۔
اس کے اوپر غور کریں۔ ڈھول اور تاشے بجانے والے یہ سوچیں، غور کریں کہ ڈھول اور تاشے کی آواز سن کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ یہ خرافات کی آوازیں ان کے کانوں میں نہ پڑنے پائے۔ آج تمہاری بہو بیٹیاں ڈھول اور تاشے کے سامنے ناچتی ہیں، گاتی ہیں، اور تمہارے نوجوان ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی لڑکیاں کس کس طریقے سے گانے گاگا کر کے گاتی ہیں، ناچتی ہیں، اور کس طریقے سے لوگ اس کے اوپر داد دیتے ہیں۔ میرے دوستو غور کریں، سوچیں کہ کہیں کبڈی کا کھیل ہے تو کہیں پر میلہ ہے، کہیں بے حجاب عورتوں کا ہجوم ہے، کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ آپ غور کرو، سوچو۔ آپ اس روئے زمین کے اوپر دنیا کی تمام لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے ہو، ان بہو بیٹیوں کو بھی پردہ کرواتے جو بے پردہ گھومتی اور ٹہلتی ہیں، چاہے کہ تمہاری بہو بیٹیاں آج بے پردہ ہو گئی ہیں۔ اور میرے دوستو تمہارے اماموں نے بھی جب ان چیزوں سے روکا ہے، پھر ان چیزوں کو کیوں کرتے ہو؟ یہ تعزیہ بناتے، یہ تعزیہ کو پوجیں ڈھولک بجا بجا کر، یہ تعزیہ کو پوجیں ڈھولک بجا بجا کر، قبروں پہ کریں جم گھٹ قوالیاں یہ گا کر، پھر تالیاں بجاتے قوالیاں یہ گا کر، ہر چیز مانگتے ہیں مردوں سے یہ جگا کر۔ میرے دوستو اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، غور کیجئے۔ وقت چونکہ کم ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع سے حضرت یزید رحمہ اللہ کو طعن و تشنیع کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو پورے صحابہ کرام کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان سب کو لے لیا جاتا ہے، سب کے اوپر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، اور ان سے کہا جائے کہ یہ بزرگ معاویہ کے علاوہ یہ جتنے لوگ ہیں، معاویہ نے ٹھیک ہے اب ان کے بیٹے یزید ہیں، لیکن یہ ابو بکر، عمر اور عثمان نے تمہارا کیا بگاڑا؟ 40 سال 50 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کے اوپر تم ظلم و زیادتی کیوں کرتے ہو؟ انہیں لعن و طعن کیوں کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل عہد ذہبا لن یبلغ مد عہدہم ولا نصیفا۔ خبردار میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہنا، کہا اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے تو میرے کسی صحابی کے ایک سیر اور آدھے سیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، لیکن سب کے اوپر لعنتیں بھیجتے، جبکہ آپ ابھی سن چکے ہیں کہ لعنت بھیجنا منع ہے۔ کہتے کہ جی انہی لوگوں نے تو حضرت علی سے خلافت چھین لی تھی، اگر یہ لوگ شروع میں نہ چھینے ہوتے تو پھر یزید کا دور نہیں آتا، اس لیے ہم لعن و طعن کرتے ہیں۔ میرے دوستو آئیے میں مختصر وقت کے اندر حضرت یزید کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جب حضرت یزید کو پہنچی تو انہوں نے کہا قبح اللہ ابن مرجانہ لو کانت بینہ و بینکم رحم او قرابہ ما فعلوا ھذا بکم۔ عبید اللہ بن زیاد پر اللہ کی پھٹکار ہو، اگر وہ خود حضرت حسین کا رشتہ دار ہوتا تو انہیں قتل نہیں کرتا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 192، تاریخ طبری جلد 4 صفحہ نمبر 353۔ اور اس کے اندر آیا ہے کہ امام حسین کی قتل کی خبر سن کر حضرت یزید رونے لگے اور ان کے گھروں سے چیخ پکار کی آواز آنے لگی۔